मशहूद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सर। मशहूद साहब, कारों की सेल्स तो नहीं हुई अप्रैल में, लेकिन जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यू कर रहा था पहले से ही, कोरोना से पहले ही। जो इसका इम्पैक्ट आया है आपके जो एसोसिएशन है उस पर कितना है और पाकिस्तान इससे कैसे जल्दी निकल सकता है? देखिए, कोविड सडनली 24 मार्च को अनाउंस होता है पाकिस्तान के अंदर कि हम शट डाउन या लॉकडाउन पे जा रहे हैं। तो इससे पहले तो किसी ने भी नहीं सोचा था। हमारी जो लोग हैं ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर इस वक्त पाकिस्तान में, वो तकरीबन 350 to 400 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जो OEMs के साथ काम कर रहे हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो कार हो, ट्रैक्टर हो, बस हो, मोटरसाइकिल्स हो। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट्स थी, अगर आप देखें तो ऑलरेडी आपने जैसे अभी स्टार्ट में बोला, जुलाई ऑनवर्ड्स जो हमारा फर्स्ट 6 मंथ्स गए थे, जुलाई टू दिसंबर, वो इतने कोई पॉजिटिव नहीं थे। उसमें पॉलिसी का इम्पैक्ट था। तो हम बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद थे कि 2020 जो है हमारे लिए एक अच्छा साल नज़र आएगा, जो कि स्टार्ट हमारा बेहतर भी हुआ था। मगर अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद ये जो मंथ गए हैं, इसमें हमने लॉकडाउन की वजह से कोई भी प्रोडक्शन नहीं की, ज़ाहिर कोई सेल भी नहीं हुई। इस वक्त जो क्राइसिस आया हुआ है हमारे पास, हमारे जो मेम्बरान्स हैं उसमें माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, जिनके लिए बहुत मुश्किल है अपने स्किल वर्कर्स को मेंटेन करना। इनके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ भी आई, बड़ी अच्छी थी, मगर वो लार्ज स्केल के लिए तो कह सकते हैं, मगर एक मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए वो नहीं है। इंटरेस्ट फ्री लोन हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के एम्प्लॉयज़ के लिए दिया जाए। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं है, दूसरे ओवरहेड्स भी हैं। ये जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस होता है, ये 15 to 20 बेस एम्प्लॉयज़ पे बेस कर रही होती है ये कंपनी, और ये बड़ी ही सेल्फ सफिशिएंट होती है। ये इसने स्किल्स डेवलप किए हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली नहीं आई। उम्मीद है कि शायद अभी कोई अगले दिनों में ये लोग कुछ पेश कर सकें। यानी आपकी क्या डिमांड क्या है कि क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर सके? हर कोई गवर्नमेंट की तरफ ही देख रहा है कि जी गवर्नमेंट रिलीफ दे। अब सैलरीज के मद में तो उन्होंने स्टेट बैंक ने भी एक स्कीम मुतारिफ करवाई है और उसमें छोटे कारोबार के लिए उसमें किया हुआ है। तो क्या कंक्रीट चीज़, क्या लॉन्ग टर्म के लिए क्या? क्योंकि देखिए मसला अभी का नहीं है, कोविड से पहले भी जिस तरह हमने बात की था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की ओवरऑल डाउन थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी बहुत कम है। तो उनके लिए कोई फंडामेंटल कोई चेंजेस करनी पड़ेंगी ना हमें? नहीं, देखें, आपने अभी ये सही कहा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो सैलरी की बेसिस पे एक स्कीम लॉन्च दी है, वो 3% पे दी है इंटरेस्ट पे, और उसके अगेंस्ट वो कोलेटरल मंगवा रहे हैं, कोलेटरल रखवाने की बातें कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपसे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ये वो कंपनीज होती हैं जो मेजॉरिटी जिनके पास अपने कोई कोलेटरल नहीं है जो वो रखवा सके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास या स्टेट बैंक के पास। तो यहाँ पे आप हमसे गारंटी ले लीजिए, वो जो कि हमारे सप्लायर्स हैं, OEMs के साथ हम काम कर रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी गारंटी है। वो तो कर दी है जी, और फेडरल गवर्नमेंट भी आ गई है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी उसका क्या कि रिस्क वो भी बेयर करेगी। अदर देन दैट ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपके माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को इस स्कीम्स का एडवांटेज नहीं हुआ। आप पढ़ लीजिए, जब ये स्टेट बैंक ने अनाउंस की, उसके बाद लार्ज स्केल वालों ने कितनी रजिस्ट्रेशन की है और स्मॉल इंटरप्राइजेस ने कितनी एप्लीकेशन जमा कराई हैं, तो आप कंपेरिजन खुद कर सकते होंगे, मुझसे बेहतर फैसला आप करेंगे। और ये जैसे स्टेट बैंक की भी रिपोर्ट भी आ रही है कि ज़्यादातर तो बड़े, तो उनका भी यही है कि फोकस है कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को करें। अच्छा, अब आपके सेक्टर के स्पेसिफिक हम आ जाते हैं, बात करते हैं, क्योंकि आप लोग जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पार्ट सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में इंडस है, सुजुकी है, बड़े बड़े होंडा के प्लांट्स लगे हुए हैं, आप लोग उसको पार्ट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मसला तो वहाँ का भी है ना, क्योंकि उनकी डिमांड कम हो गई है, कुव्वत खरीद से लोगों की बाहर चली गई सूरत हाल। अब कोरोना के बाद जब मईशत आएगी तो लोगों के पास तो पहले ही बुरे हालात हैं, क्योंकि सिर्फ आप लोग नहीं, पूरा मुल्क ही बंद था, हर जगह पे इसका इम्पैक्ट आया है। इंटरेस्ट रेट रिजीम पहले ही बहुत हाई थी, अब वो कम आ रही है, उसका भी फायदा होगा। प्लस जो कि बाहर से आप लोग चीज़ें मंगवा रहे हैं, क्योंकि सारा जो गाड़ियां जो है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सिर्फ आप लोगों पे बेस नहीं कर रही है, बाहर से भी किट्स मंगवा रही है। तो ये ओवरऑल इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जी बेशक, ये लॉकडाउन के बाद कोई ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत बूम आ जाएगा। हम आने वाला कल कोई अच्छा नहीं देख रहे। खुलने के बाद भी हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा,
ان چیلنجز کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں انٹرنل اپنی سسٹمز کو, اپنی انٹرنل پالیسیز کو بہتر کرنا پڑے گا. مگر اگینسٹ ان سب کے باوجود ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک پالیسی بنوانی پڑے گی جو آنے والے کل کے لیے, چاہے ابھی یو ایس سے چلے جائیں, یو ایس اے کی آٹو موبائل انڈسٹریز کے اندر بھی آیا ہے, وہ بیل آؤٹ کی پیکیجز کی بات کر رہے ہیں, یورپ کے اندر بھی. ہم جس کنٹری میں ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری کنٹری میں بھی اس آٹو موبائل انڈسٹریز کو آپ کو کوئی بیل آؤٹ پیکیج بنانے پڑیں گے, دینے پڑیں گے, کیونکہ یہ ایک بیس ہے. آپ اپنے جیسے ابھی آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹریز کو ایک اچھی پالیسی دی ہے, میں سمجھتا ہوں اس 2 سال میں بہت ایڈوانٹیج ملے گا, پاکستان کی اکنامی میں بہتر آئے گا. اسی طرح اگر 2 ایئرس کے لیے آپ آٹو موبائل انڈسٹریز کے لیے بھی ایک اچھی پالیسی دیں, بیل آؤٹ پیکیج دیں, تو آج آپ کے 3 بڑے آپ نے نام لیے, 2 بڑے نام آپ مس کر گئے ہیں جس میں ہونڈائی اور کیا بھی ہے. آج یہ ٹاپ 5 برانڈز پاکستان میں ایگزسٹ کر رہا ہے, تو یہ ایک اچھی اپورچونٹی ہوگی کہ اس کی وجہ سے ہماری والیوم کو انکریز کر سکے. والیوم انکریز کرنے کے لیے جو ابھی اسٹیٹ بینک پالیسی بنا رہا ہے, ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ اکنامی میں انشاءاللہ تعالی آئے گا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آٹو موبائلز اور آٹو پارٹس مینوفیکچر کے لیے بھی ایک آپ کو پالیسی آنے والے کل کے لیے بنانی پڑے گی. اچھا, لیکن ایک گلا بھی سن لیں ذرا, کیونکہ ایک پہلے بھی جو پالیسی بنی تھی ڈیلیشن کی بنی تھی کہ جب پلانٹ سارے آئے تھے, باہر کی کمپنی آئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا سارا مال پاکستان میں بنے گا, تمام کی تمام گاڑیاں کمپلیٹلی پاکستان میں بنے گی, جس پہ عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو سکا, واٹ ایور دا ریزنز. لیکن ایک ہونا چاہیے تھا نا ڈیلیشن پروگرام کے تحت, اس میں آپ لوگوں کا بھی رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ نہ بنا سکیں, یا ان کمپنیز کا انٹرسٹ نہیں تھا. یہ ہوا کیا اس میں؟ دیکھیں, اس کا آپ نے اچھا سوال کیا. اس کا دو میں بس مختصر سے بیان کر دیتا ہوں. پاکستان کی موٹر سائیکل انڈسٹری 90% ابو لوکلائز پارٹ ہے. پاکستان میں ٹریکٹر انڈسٹریز 90+ لوکلائز پارٹ ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیپیسٹی یا کیپیبلٹی نہیں تھی کہ لوکلائز نہیں کر سکیں. ہمیں یہ 2 سیکٹرز میں ملا. ٹرک اینڈ بسز میں انفارچونیٹلی والیوم ہمارا اتنا نہیں ہے, 6000 اور 4000 ہم والیوم ایئرلی بنا رہے ہیں, ان کے لیے ذرا سا مشکل ہے. مگر ہماری لوکلائزیشن لیول ان 2 سیکٹرز میں تو آپ 90+ پہ ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ڈیلیشن پالیسی کا امپیکٹ لوکلائزیشنز پہ ہوگا. اور آج جیسے سینیریو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کو نہ صرف ہمارے انٹرپرینیورز, آٹو پارٹس مینوفیکچر, او ای ایم اور گورنمنٹ پاکستان, ہم سب کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنی لوکلائزیشن بڑھانی چاہیے. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اس کی ایڈوانٹیجز ڈیفینیٹلی آپ کی کاسٹ سیونگ ہوگی. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ اس کی امپلائمنٹس ہوگی. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ آپ کی اسکل ڈیولپ ہوگی تاکہ آپ اس ریجن سے باہر نکل سکیں. تو آنے والے دنوں میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے. ایک WTO تھا جس کی وجہ سے آپ نے پالیسیز میں چینجز کی کہ آپ ریجن سے لے لیں, آپ ڈفرینٹ کنٹریز سے لے لیں. مگر اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کے تحت آپ نے دیکھ لیا اکنامی میں کوئی اتنا بوم نہیں آیا. تو جو اسکلز جس ملک میں موجود ہے اس میں آپ کو اپنی آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. اور ٹیکنالوجی وائز پاکستان الیکٹرانکس میں, میکینیکلز میں, انجینئرنگ سیکٹرز میں ایک اچھی سے رکھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹو موبائلز میں یہ مزید لوکلائزیشنز. لیکن مشہور صاحب, یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ آپ لوگ ایکسپورٹس کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑا کرٹیسزم آپ پہ, اگر آپ اتنے اچھے مینوفیکچر 90% آپ موٹر سائیکلز میں آگے, ٹریکٹرز میں آگے, آپ اچھے پارٹس بناتے ہیں, تو وہ ایکسپورٹ کیوں نہیں ہوتے؟ پاکستان کیوں ٹریڈیشنل ایکسپورٹس میں پھنسا ہوا ہے؟ وہی ٹیکسٹائل, وہی زراعت کی چیزیں ہم کر رہے ہیں. تو یہ اس جگہ پہ ہم کیوں نہیں آتے؟ پھر جو ہماری گاڑیاں اتنی مہنگی ہیں, اگر آپ پڑوسی ملک سے, بھارت سے موازنہ کریں تو وہاں پہ وہی گاڑیاں تقریباً 30-40% کم کاسٹ پہ اویلیبل ہیں. تو پاکستان میں کیوں اتنا مہنگا, اور پلس ہم ایکسپورٹس کیوں نہیں کر رہے؟ دونوں سوال کے جواب. نہیں, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہمارے آٹو پارٹس مینوفیکچررز, اس میں ٹاپ اگر میں لے لوں تو 20 to 25 کمپنیز ایسی ہیں جو پاکستان سے دنیا کے 53 ممالک میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ پرسیپشنز ہمارے لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے ایکچولی ہمارے سیکٹرز میں کہ ہم لوگ کیا کیا نہیں. ہم ریڈیٹر پاکستان سے ایکسپورٹ جی وہ ہے, لیکن ہم یہاں سے بہت کم ہے نا, ویلیو بہت کم ہے. بہت اچھی بات ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں مارکیٹ میں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر ایکسپورٹ میں ہٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سپلائی چین کا حصہ بنے, جو کہ انٹرنیشنل او ای ایمز کی سپلائی چین ہے, تو وہ آپ کو والیوم ملے گا ڈیفینیٹلی. دوسری مارکیٹ ایکسپورٹ میں آتی ہے, وہ آفٹر مارکیٹ ہوتی ہے. تو ہم لوگ پاکستان سے جو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ آفٹر مارکیٹ کر رہے ہیں. آپ اگر سپلائی چین کا حصہ بننا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے پاکستان کا اس وقت جو والیوم ہے وہ والیوم اتنا ہماری اسموتھ نہیں ہے کہ ہم ہائی والیوم پہ چلے جائیں. جہاں آپ ملینز کی کارز بنا رہے ہیں, 10 lakhs بنتی ہے, 15 lakhs بنتی ہے, 2 million بنتی ہے, مور دین دیٹ 5 million کی گاڑی ہے, تو اس کے لیے آپ کو سپلائی چین کو مضبوط کرنا ہوگا. یس, یہ رائٹ ٹائم ہے, آپ کی اچھی بات ہے, یہ بہت اچھا اس وقت ٹائم ایسا ہے کہ میں ابھی آپ کو صرف ایکسپورٹ کی بات بتا دیتا ہوں. 3 ملکوں سے ابھی میری بات ہو رہی ہے. ہماری واشنگٹن میں جو ہمارے ٹریڈ منسٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کی سے بھی بات ہوئی, وہ اس وقت کوششوں میں لگے ہوئے ہم کسی طرح سے سپلائی چین کا حصہ بنے, کیونکہ امریکنز جو آٹو موبائلز ہیں وہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے آٹو پارٹس کے مینوفیکچر کے سپلائز جو ڈفرینٹ ریجنز پہ تھا. یہ اپارچونیٹی ملے گی ہمیں. کینیڈا کے جو اس وقت ٹریڈ منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی. میں ابھی یہ 1.5 مہینے کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جس میں ہم نے فالو اپ کیا اور اپنی کمیونٹی میں یہ شیئر بھی کیا. تو یہ اپارچونیٹی ہماری ہے کہ اس وقت منسٹری آف کامرس, صرف میں یہ چاہوں کہ میری کمپنی آپ کی فوڈ کا سپلائی چین کا حصہ بن جائے, یہ اٹس ناٹ ایزی, یہ اتنا آسان نہیں ہے. گورنمنٹ لیول پہ اس کا کام کرنا اپنے پڑے گا, آپ کو اپگریڈ کرنا پڑے گا, سرٹیفکیشنز کے گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑے گا, اور یہ فورن منسٹریز جو بیٹھی ہے یعنی سب کو کنسنٹریٹ ایفرٹ, یعنی سب کو مل کر کرنا ہوگا. اور یہ میرے خیال ہے اٹس ہائی ٹائم کہ ہم یہ کریں تاکہ ہم لوگ اپنی انڈسٹری کو بھی سروائیو کریں اور ہماری جتنی بھی سارے لوگ آٹوموٹیو پارٹس مینوفیکچررز ہیں ایک اسکل سیٹ آئے, پاکستان ایک بڑے ایک ایمرجنگ پاکستان, شائننگ پاکستان کے طور پر سامنے آئے. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے مشہود خان صاحب, پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹوموٹیو پارٹس اینڈ ایکسیسریز مینوفیکچررز, اس کے سابق سربراہ بھی تھے, سابق صدر بھی تھے. ان سے ہم نے گفتگو کی پاکستان جو آٹوموٹیو پارٹس انڈسٹری ہے اس کے جو چیلنجز ہیں. پاکستان میں ڈیلیشن جو پروگرام تھا جہاں پہ ساری کی ساری گاڑیاں ہم نے پاکستان میں بنانی تھی, اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. مشہود صاحب کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکلز اور ٹریکٹرز میں تو پاکستان نے کر دیا, لیکن باقی جگہوں پہ یہ چیز ابھی تک نظر نہیں آ رہی, گاڑیوں میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی. بسوں اور ٹرکوں کا انہوں نے کہا کہ ان کا جو والیوم ہے کم ہے, وہاں پہ ہم نے نہیں کیا. تو یہ ساری اپورچونیٹیز ہے پاکستان کے لیے کہ اگر ہم اس سیکٹر پہ کام کریں تو یہ آگے کے لیے بھی کافی بہتر ہو سکتا ہے. پلس بڑی بڑی کمپنیز نے پاکستان میں پلانٹس لگانے کا اعلان کیا تھا. رینو کمپنی جو فرانس کی تھی اس کا بھی اعلان موجود ہے. جو ملیشیا کی کمپنی ہے پروٹون کی گاڑیاں جو وزیر اعظم عمران خان کو گفٹ کی تھی انہوں نے, لیکن یہ تمام کے تمام جو صرف اعلانات تک اور باتوں تک محدود ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ چیزیں آن گراؤنڈ ہو, پاکستان کی جو اکنامک ریکوری ہے وہ جلد از جلد ہو.